الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کرام کو کئی امتیازات سے نوازا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں شرک آنے کے بعد پہلے نبی نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سے 50 سال کم دنیا میں رہے۔ اور خود نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، لیکن میری دعوت سے یہ لوگ بھاگ جاتے، بدک جاتے ہیں۔ اور جب ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو ان کو ماننے والے اتنے کم تھے کہ ساری دنیا کے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا وہ بھی کشتی میں اور ان کے ٹوٹل امتی بھی کشتی میں، گنتی کے لوگ تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام ایک وقت میں کئی نبی آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے اسی زمانے میں دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف ہارون علیہ السلام، تیسری طرف شعیب علیہ السلام۔ تو یہ سب انبیاء کرام ایک وقت میں کئی آتے تھے اور پوری محنت کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس امت میں ایک ہی نبی آئے اور ان کی عمر بھی 63 سال، اور وہ ایک علاقے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے آئے، ساری دنیا کے لیے ایک نبی اور عمر ان کی 63 سال۔ تو یہ گیپ کیسے پورا ہوگا؟ اس امت کو ہدایت کا سامان کون کرے گا؟ سابقہ انبیاء زیادہ عمروں والے، زیادہ قد کاٹ والے، ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے میں دوسرا نبی، اور اس امت میں تمام علاقوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے صرف ایک نبی۔ یہ گیپ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل یہ بیان فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ گویا وہ کام، وہ ڈیوٹی جو سابقہ انبیاء پر لاگو ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ڈیوٹی اس امت کے ہر فرد پر لاگو کر دی گئی۔ اب اس امت کا ہر فرد وہ کام کرے گا جو انبیاء کرام کرتے تھے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کچھ لوگ اور کچھ منع کرنے والے، اور کچھ لوگ دیکھ کر خاموش رہنے والے، یہ 3 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا کام نیکی کا حکم دینا نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص لوگ ہیں، وہ ان کا کام یہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کا کام ہے، میری اپنی ذات ہے تو میں اپنے دل کو، اپنی ذات پر اللہ کا قانون نافذ کروں۔ میں صاحب اولاد ہوں تو اپنی بیوی بچوں پر ان کو نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں۔ اگر مجھے ایک آیت کا معلوم ہے تو میں اسی کو آگے پہنچاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اگر ایک آیت کا علم ہے اس کو بھی آگے پہنچانا چاہیے۔ تو ساری امت پر وہ ذمہ داری جب عائد کر دی گئی تو پھر اس امت کی ہدایت کا سامان ہو گیا
اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد قیامت والے دن یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ساری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے شادی کرو کہ جس کے خاندان میں، جس کی بہنیں، جس کی خالائیں پھوپھیاں اولاد زیادہ ہو اور جو زیادہ اپنائیت دینے والی ہوں، کیونکہ میں سابقہ انبیاء سے کثرت میں قیامت والے دن مقابلہ کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ ڈیوٹی جو ہر فرد پر ڈال دی گئی ہے، یہ بہت عظیم فریضہ ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی کو خیر کی بات بتاتا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بتانے والے کو ملے گا، جتنا کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی بتانے والے کو ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ایک رمضان میں 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر ہم داعی دین ہیں تو ہم نہ جانے دسیوں لوگوں کے روزے لے کر قیامت والے دن اللہ کے پاس پیش ہوں گے۔ اور اس سے بڑی فضیلت اس کام کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور جو آپ کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھتا ہوا نکلے گا وہ وہیں پہنچ جائے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جو بھی کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلتا ہے وہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیا، مسجد بنائی ہم نے بنائی، انہوں نے مدرسہ کھولا ہم نے کھولا، انہوں نے دعوت اللہ کا کام کیا، ہم اپنی عزت بچانے کی طرف نکل گئے۔ تو اگر ہم آپ کا ساتھ لینا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جنت دینا، ایسی دینا ویسی دینا، صرف یہ مانگ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو چونکہ اللہ نے سب سے زیادہ پروٹوکول ان کو دینا ہے، تو جو ان کا ساتھی ہوگا اس کو بھی وہی پروٹوکول یا اس کے قریب والا ملے گا۔ دعوت اللہ کے کاموں میں جو برکات ہیں، جو فوائد ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب منہ سے بات نکلتی ہے تو سب سے پہلے اپنا کان سن رہا ہوتا ہے، اور اس کا اثر سب سے پہلے اپنے آپ پر ہوتا ہے، اور انسان کی اپنی اصلاح ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اگر بات کرے، دعوت کا کام کرے، دعوت کی بات کرے، نماز کا حکم دے اور خود نہ پڑھے، تو اس کا ضمیر اندر سے اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ تو گلٹی ہے، تو غلط ہے، تو لوگوں کو کہتا ہے اور خود نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انسان کی اپنی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ دعوت اللہ کا کام کرنے والا شیطان کے مقابلے میں اوفینسو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ سر چڑھ اس کے کام کر رہا ہوتا ہے، سر چڑھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور اس کو یہ فکر تھوڑی رہ جاتی کہ اس کو کیسے گمراہ کروں، یہ فکر اس کو زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو دعوت اللہ اور اس کے فوائد اپنی جگہ پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو گزارا چلے گا۔ مجھے شدید خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہماری اپنی نمازیں ہو سکتا ہے قبول نہ ہوں۔ اس کی میں آپ کو 2 دلیلیں دوں گا۔ ایک دلیل اس کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المداہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا اور اس پر خاموش رہنے والا، ان 2 کی مثال یوں ہے جیسے کوئی بحری جہاز ہو، اس کے نچلے حصے میں کچھ رہتے ہیں لوگ، کچھ اوپر رہتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نیچے والے بار بار اوپر چڑھتے، اوپر سے ڈول پھینک کر پانی حاصل کرتے ہیں، تو اوپر والے بار بار پریشان ہوتے ہیں۔ نیچے والوں نے کہا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، پانی دراصل نیچے ہے، ہم اپنا کلہاڑا لیتے ہیں، نیچے سے کھدائی کرتے ہیں اور سوراخ نکال کر پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اوپر والے یہ کہیں کہ وہ ان کا داخلی معاملہ ہے، انڈیویجول کیس ہے، اور ہم اپنے گھر میں ہیں، وہ اپنے گھر میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑو نہ، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ،
ये जो जहरीला और कुफरिया कलमा है, इस तरह की बातें अगर करते हैं तो पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले को डुबोएगा और ऊपर वाले का भी बेड़ा डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा। और वो हज़ार ये कहते रहे जी हम तो नमाजी लोग हैं, हम तो हज करने जा रहे थे, तो आप हमें मत डुबोइए, ये सुराख हमने नहीं निकाला। लेकिन पानी किसी की नहीं सुनेगा, सबको डुबो देगा। और अगर वो उनके मामले को अपना समझें और नीचे जाकर उनका हाथ थाम लें और उनको मना कर दें, तो वो भी बच जाएंगे, ये भी बच जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल में हमें ये समझाया है कि ये दावत अल्लाह का काम, नेकी का हुक्म, बुराई से रोकने का काम, ये नफली नहीं है। इससे आपका बेड़ा भी डूब सकता है, इससे आपकी कश्ती डूब सकती है अगर आपने ये काम ना किया। आप मत समझे कि मैं अपनी नमाज तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो ठीक हूँ ना, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस उम्मत में और कोई नबी नहीं आएगा और ये काम अल्लाह ने हर फर्द पर डाल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि ये काम अल्लाह ने आसान भी कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी दाई को बुलाकर अपने घर में 4 लोग बुलाकर आप दर्स करवा सकते हैं, आप छपी छपाई दावत आगे पहुंचा सकते हैं, आप कैसेट की शक्ल में, सीडी की शक्ल में, छपी छपाई किताब, मैगज़ीन, दसियों शक्लें हैं दावत का काम करने के। ये काम करके हम अल्लाह ताला के सामने सच्चे हो सकते हैं। दूसरी मिसाल या दलील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो आपने सुन ली। अब बनी इसराइल का वाक़या कुरान हकीम में बयान हुआ है। वस्अलहुम अनिल क़र्यति अल्लती कानत हादिरतल बहर, कुछ यहूदी समंदर के किनारे रहते थे और उनको ये कहा गया था कि आपने अतवार वाले दिन काम नहीं करना, सिर्फ इबादत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को इबादत के लिए हफ्ते का दिन दिया, ईसाइयों को अतवार का दिन दिया और मुसलमानों को जुमे का दिन दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, हफ्ते वाले दिन ही ज़्यादा मछलियाँ आती थीं। इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्रा व यौम ला यसबितून ला तातीहिम। हफ्ते वाले दिन ज़्यादा आती और जब हफ्ता गुजर जाता तो तलाश करने से नहीं मिलती थी। उन्होंने ये काम किया कि हफ्ते वाले दिन कांटे लगा देते और अतवार और पीर को वहाँ से निकाल लेते। और अगर कोई उनको मना करता कि क्या हो रहा है, वो कहते देखो गलत क्या है, हमने तो अतवार वाले दिन निकाले। अब बनी इसराइल के 3 ग्रुप बन गए। एक वो जो गलत कारी करने वाला, दूसरा वो जो उनको समझाने के लिए निकला, और तीसरा ग्रुप वो जो समझाने वालों को मना करने वाला था। नेक लोग दीन की गैरत लेकर निकले, जाकर उनको समझाएंगे, कभी उम्मीद है कि वो बाज आ जाएंगे, और अगर वो बाज ना आए तो भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम सच्चे हो जाएंगे। लेकिन ये जो बीच वाला, जिसको हम गूंगा शैतान कह सकते हैं, जो अपनी खामोश हिमायत देता है शैतानी कुव्वतों को, वो बीच में आ रहा है। कहने लगे लिम तइज़ून कौमन अल्लाह मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, ऐसी कौम को क्यों समझाने निकले हो जिनको अजाब देने का अल्लाह ताला ने इरादा किया हुआ है। अब ये भी अजीब बात है, कितने बुजुर्गों से कहते हैं आप अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं लाते, वो कहते हैं छोड़ो जी छोड़ो, बस मैं तो मायूस हो गया, अब उन पर तो मोहर लग गई है, अब वो ठीक नहीं होंगे। आपको अल्लाह ताला ने मोहर दिखाई है क्या? कहने लगे इन पर तो मोहर लग गई है, ये ठीक नहीं होंगे, आप इज्जत वाले लोग हो, वहां मत जाओ, आपकी बेइज्जती करेंगे। वो आगे से जवाब देते हैं हमारे जाने के 2 फायदे, मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तकून। पहली बात तो ये कि इस नीयत और अज़्म के साथ जा रहे हैं कि हमारी बात सुनकर वो बात आ जाएंगे, और अगर ऐसी हुई, कहानी ऐसी हुई कि वो बात ना माने तो कोई बात नहीं, रब्बुल जलाल का दरबार सजेगा, हमें पेश किया जाएगा, जहाँ ये पूछा जाएगा कि फ़लाँ की इज्जत लुट गई थी और तुम वहाँ थे तो क्या किया, जहाँ ये पूछा जाएगा फ़लाँ की का खून बह गया था और तुम्हारा क्या किरदार बनता था, तुमने क्या किया, वहाँ ये भी तो पूछा जाएगा कि इस्लाम लुट रहा था, दीन लुट रहा था, अल्लाह को दाव लगाया जा रहा था, रब के साथ हीला साजियाँ हो रही थी, उस वक़्त तुम्हारा क्या किरदार था। तो हम कहेंगे
اللہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، گھر سے نکلے تھے، ان کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ باز نہیں آئے، تو رب ذوالجلال ہمارا عذر قبول فرما کر ہمیں عذاب سے بچا لے گا، ہمارا یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ خیر وہ نکلے، جا کر ان کو سمجھایا، وہ باز نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما نسوا ما ذكروا به، جب وہ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تینوں میں سے جو منع کرنے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور جو باقی تھے ان کو ہم نے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا، اور عذاب کیا تھا؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کو کہا کہ بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ صبح ہوئی تو سارے بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، جو منع کرنے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی تھی۔ تو یہ دعوت اللہ کا کام، برائی سے روکنے کا کام، یہ اس جہان میں فائدہ دے گا کہ رب ذوالجلال عذاب سے بچا لے گا، اس جہان میں فائدہ دے گا، اللہ ہمارا عذر قبول کر کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں ان لوگوں کی نیکیاں بھی دے گا جو ہماری وعظ و نصیحت کے ساتھ باز آئے ہوں گے، نیکیاں کرنے لگ گئے ہوں گے۔ نہ جانے ان میں سے کوئی لڑکا کسی کا دین کا عالم بن جائے، اس کی خیر پھیلنا شروع ہو جائے، وہ ساری خیر بھی آپ کے کھاتے میں آئے گی۔ تو یہ بہت مبارک کام ہے اور مجبوری بھی ہے، جیسے کشتی کی مثال میں تھا اور جیسے اس آیت میں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کسی نہ کسی شکل میں دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے، اور یہ کام اکیلے بھی ہو سکتا ہے، مل کر بھی ہو سکتا ہے۔ اکیلے والا یوں سمجھو جیسے کوئی تنکے کے ساتھ صفائی کر رہا ہے، اور مل کر کرو تو یوں سمجھو جیسے کوئی جھاڑو کے ساتھ صفائی کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، تم لازمی طور پر جماعت کی شکل میں رہو، وَإِيَّاكُمْ الْفُرْقَةَ، خبردار الگ الگ مت رہنا، فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، سنن ترمذی میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرقت سے بچو، جماعت کے ساتھ رہو، شیطان ایک کے زیادہ قریب ہے، دو سے زیادہ دور ہے۔ مقصد یہ کہ 3 ہو گئے تو اور دور ہوگا، 4 ہو گئے تو اور دور ہو جائے گا، 10 ہو گئے تو اور دور ہو جائے گا، 1000 ہو گئے تو اور دور ہو جائے گا۔ اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سست ہو جاتا ہے۔ جب جماعت میں ہوتا ہے تو 10 لوگ پوچھنے والے، کھینچنے والے، ساتھ لے جانے والے۔ اکیلی گاڑی کار ہو آپ کی تو آپ جہاں چاہو سٹاپ کر کے سو جاؤ، اور اگر ریل کے ایک کوچ ہیں تو آپ کو تو ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کوئی سست ہوگا تو بھی اسی سپیڈ سے نکلے گا، کوئی چست ہوگا تو بھی اسی سپیڈ کے ساتھ نکلے گا۔ تو جماعت کا یہ فائدہ ہے، ایک تو فرقت سے منع فرمایا، دوسرا جماعت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور فرمایا اس سے شیطان بندے سے دور رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا انما یاکل الذئب القاسیہ، جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ اس بکری پر ہاتھ ڈالتا ہے جو دور نکل جاتی ہے۔ جو ریوڑ میں ہوں تو ریوڑ کی اجتماعیت سے بھیڑیا خائف ہوتا ہے، بکریوں سے ڈرتا ہے، شیر، گائے اور بھینسوں سے ڈرتا ہے جب وہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور جب ان میں سے ایک الگ ہو جاتی ہے تو اس پر وہ ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الگ نہ ہو، ساتھ جڑ کر رہو۔ پھر جماعت کے اسلام میں 2 تصور ہیں، ایک تصور عام ہے اور ایک تصور خاص ہے۔ پہلا تصور یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، عقیدہ اس کا اچھا ہو، وہ جماعت ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کرو۔ اس کی پھر آپ نے صفتیں اور اوصاف بیان فرمائے، وہ کیا؟ فرمایا نمبر 1 افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلھا فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماعہ، اسی کا نام جماعت ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں؟
فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں، جو اس منہج اور طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جس طریقے پر تھے، اس وقت یہ فرقے نہیں تھے، یہ فلاں امام کا ماننے والا، یہ فلاں امام کا ماننے والا، یہ فلاں پیر پیشوا کے پیچھے چلنے والا، یہ فلاں کے، سب نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو دین اسلام آسمان سے آیا تھا، جس میں مقتدی کا کردار اور مقتدی کی سیرت اور مقتدی کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا، اور امام اور پیشوا کا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ جو اس لیول پر، اس طریقے پر، ان کے راستے پر چلے گا، لیول اگرچہ کمزور ہوگا، تو فرمایا وہ میری جماعت ہے، اس کے ساتھ ملو۔ تو پہلی صفت ان کی بہت ہی جامع قسم کی، کہ جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں۔ نمبر 2 فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ ایک جماعت وہ حق پر قائم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا وہ ان کی کمزوری کا سبب نہیں بنے گا، ولا من خالفہم، اور جو ان کے مقابلے میں اتر آئے گا وہ بھی اس جماعت کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی صفت بیان کی ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور اس پر، دین کی بنیاد پر، ایک گروہ قتال کرتا رہے گا، لڑائی کرتا رہے گا دشمن سے۔ تو یہ قتال اور لڑائی کی صفت بھی اس جماعت کی بیان فرمائی جو حق جماعت ہے، جس کو جنت میں جانا ہے۔ تو جو یہ صفات کی حامل جماعت ہوگی، وہ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں ہو، کسی اور علاقے میں ہو، تو اس کو تلاش کرنا، اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا، یہ زندگی کا منہج ہے، منشور ہے، طریقہ کار ہے۔ دوسرا جماعت کا تصور جو اسلام میں ملتا ہے، وہ والی جماعت ہے کہ یہی جماعت جب ترقی کرتے کرتے اسلام نافذ کرنے کے حساب سے اس پوزیشن میں آ جاتی ہے، اس کے پاس سلطہ اور ڈنڈا آ جاتا ہے، اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں، تو پھر یہ جماعت روٹین میں تو آپ 10 لوگ، 20 لوگ، 1000 لوگ جہاں چاہیں جمع ہوں، ان کا عقیدہ، ان کی صفات وہ ہوں جو میں نے عرض کی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ مل کر نیکی کا کام کرتے رہیں۔ لیکن یہ متعدد ہو سکتے ہیں، یہ ایک ایک علاقے میں الگ ہو سکتے ہیں، لاہور کی الگ ہو، مثلا پنڈی کی الگ ہو، کراچی کی الگ ہو، بس ان کی صفات پوری ہیں۔ اگرچہ ان سب کا ایک ہونا زیادہ مفید ہے، لیکن اگر وہ ایک نہیں بھی ہوتے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو اس میں نہیں وہ اسلام سے نکل گیا، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ جب ان کا منہج درست ہے تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرا تصور اسلام میں جماعت کا ہے، سلطے والا، قانون نافذ کرنے والا، تو اس کی جو جماعت ہوگی وہ بھی انہی صفات کی حامل ہوگی۔ اس صورت میں ان کو چھوڑ کر الگ ہونے والا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ فرمایا من فارق الجماعت قید شبر مات میتۃ الجاہلیہ، جو اس جماعت کو ایک بالشت بھی چھوڑتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو آدمی اپنے گلے سے بیعت کا پٹا نکالتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب ایک کو چھوڑ کر 2 کی بیعت کی جا رہی ہو تو دوسرے کو قتل کر دو، تو وہ سلطے والی، قوت والی، قانون نافذ کرنے والی جماعت جو ہے، جب وہ آ جائے تو پھر اس وقت کسی اور جماعت کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو جماعت کا یہ تصور، جو دونوں جماعت کے تصور میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ایک یہ کہ ایک جماعت ہو تو دوسری نہیں بن سکتی، وہ ہے سلطے والی، قوت نافذہ والی جماعت، اور ایک وہ ہے جو عام لوگ ہیں، چند لوگ جمع ہوئے، ایک کو امیر بنا لیا اور اس کے ساتھ مل کر دعوت اللہ کا کام کیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا۔ ایسی جماعتیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ سعودیہ سے فتویٰ لے آتے ہیں کہ جماعت بنانا جائز نہیں، حالانکہ ان کے ہاں جماعت سلطے والی ہے، ڈنڈے والی ہے، قرآن کو انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، ہزار کمزوریوں کے باوجود ان کا کانسٹیٹیوشن قرآن کے علاوہ نہیں ہے۔
तो वहाँ तो वाक़यातन किसी और जमात का तस्वर नहीं है, फतवा वहाँ से लाकर फिट यहाँ कर देते हैं जहाँ पर 1973 का कानून नाफिज है। तो ये उनकी भूल है, कमज़ोरी है। जमात का लफ्ज़ हो या जमईयत का लफ्ज़ हो या फाउंडेशन का लफ्ज़ हो, कोई भी लफ्ज़ हो, यहाँ दसियों तंजीमें काम कर रही हैं, ट्रस्ट काम कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन के नाम से, कोई ट्रस्ट के नाम से, उनका एक इदारा है, उसके मातहत कुछ लोग हैं, वो कोई ना कोई नेकी का काम कर रहे हैं। तो लफ्ज़ जमात के साथ टेंशन में आ जाना ये कोई हकीकत पसंदाना बात नहीं। लफ्ज़ कोई भी हो, अगर तो कोई ये समझे कि मेरी जमात से जो निकलेगा वो काफिर हो जाएगा, तो फिर तो ये बात दुरुस्त है कि ये जमात गलत है। लेकिन कोई ये समझे कि ये जमात उस मानों में नहीं है कि जो इससे अलग हुआ वो जाहिलियत की मौत मरा, ऐसा नहीं है, बल्कि फाउंडेशन के माना में है, जमईयत के माना में है। लफ्ज़ जमात का हो तो ये एक लफ्ज़ी सा इख्तिलाफ है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए और इख्तिलाफ को हवा नहीं देनी चाहिए, बल्कि हर भाई हर कोशिश करे कि क्लैश से बचते हुए शैतान के ख़िलाफ़ एक हो जाए और शैतानी कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक हो जाया जाए और नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए। और ये अजीम फरीदा जो अम्बिया वाला रब्बुल जलाल ने उम्मत के हर फर्द पर नाफिज किया है, डाल दिया है, इससे ओहदा बरहा हो जाए और गुनाह से भी बच जाए इंसान और नेकियां भी उनकी लेकर जाए। एक हदीस सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म दो, ज़रूर बुराई से रोको। अगर ऐसा नहीं करोगे और लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन्ह, फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, फिर तुम बड़ी लंबी लंबी दुआएं करोगे, फिर तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। आज हम गुनाहों को हज़म करने के आदी बन चुके हैं। हमारे गुनाहों में हमारी बच्ची हमारे पैसे से बेहया लिबास खरीद कर लाती है और हम उसको बिल्कुल कुछ कहने के काबिल नहीं हैं। हमारी बीवी 100 फैशन करती जिसमें अल्लाह उसके रसूल की हुदूद को पामाल किया गया होता है, शरीयत इस्लामिया की हुदूद को पामाल किया गया होता है, हम कुछ नहीं बोलते। जब अपने घर जहाँ हमारा हाथ हमारी कुव्वत वहाँ नाफिजा है तो वहाँ हम नहीं बोलते तो और कहाँ बोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी भी बुराई देखता है, मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको हाथ से रोके। हाथ से कहाँ रोकेगा? जहाँ उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, जहाँ फैक्ट्री के मुलाजिम मजदूर हैं, जहाँ उसका हाथ चलता है, हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर हाथ से ना कर सके तो ज़बान से रोके, और अगर ज़बान से भी ना कर सके तो फिर दिल से बुरा जाने। वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिन ईमान, अगर ऐसा भी नहीं करेगा, बुराई को दिल से भी बुरा नहीं जानेगा, बल्कि ऐसी मजलिसों में बैठकर अटकेलियाँ करेगा, तो उसके दिल में एक राई के बराबर भी ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे।